جا کے جب دیکھا وہاں دو مرد تھے اندر قیام، مقتدی تھا ان میں تاتار اور افغانی امام، مرشد رومی جنہیں ہر لحظہ حاصل ہے حضور، ان کے رخ سے تھی عیاں تابانی ذوق و سرور، بولے مشرق نے بشر ایسے کہاں پیدا کیے، عقدہ ہائے مشکل ان کی کاوشوں نے وا کیے، عالم دین سید السادات مولانا جمال، زندہ اس کی قوت گفتار سے سنگ و سفال، ترک سالار و مدبر وہ حلیم درد مند، اس کے رتبے کی طرح فکر اس کی عرفا و بلند، پڑھ لیں ان کے ساتھ 2 رکعت عبادت ہے یہی، ورنہ جنت جس کی اجرت ہے وہ محنت ہے یہی۔ میں یعنی علامہ اقبال آگے بڑھے اور ایک جگہ 2 آدمیوں کو نماز میں کھڑے دیکھا۔ مقتدی تو تاتار تھے جبکہ امامت افغانی کر رہے تھے۔ تاتار سے مراد سید حلیم پاشا ہیں۔ میرے مرشد رومی جو ہر وقت محبوب حقیقی کی حضوری میں رہتے ہیں، ان کا چہرہ ذوق و سرور کی تجلی سے چمک اٹھا۔ وہ تو پہلے ہی عشق الہی میں محو رہتے ہیں، اس منظر نے ان کو اور بھی مست و محو کر دیا، جس سے ان کا چہرہ خوب چمکنے لگا۔ رومی بولے کہ سرزمین مشرق نے اس دور میں ان 2 ہستیوں سے بہتر اور کوئی ہستی پیدا نہیں کی۔ ان ہستیوں سید حلیم اور افغانی کے ناخنوں نے ہماری گتھیاں سلجھائیں، یعنی ان کے کارناموں اور کاوشوں نے ہماری مشکلات حل کی ہیں۔ ان میں ایک تو سید السادات مولانا جمال الدین افغانی، جن کی گفتار سے مٹی اور پتھر زندہ ہو گئے، گویا انہوں نے مردہ دل ملت میں عشق کے جذبے اور ولولے پیدا کیے۔ دوسری ہستی ترک سالار، ترک قوم کے لیڈر، وہ دردمند حلیم ہیں جن کی فکر ان کے مقام و مرتبہ کی طرح بلند ہے۔ بلند مقام و مرتبہ اشارہ ہے ان کے مختلف عظیم عہدوں پر فائز ہونے کی طرف۔ ایسی عظیم ہستیوں کے ساتھ مل کر 2 رکعت نماز ادا کرنا صحیح معنی میں عبادت ہے، ورنہ نماز تو ایک ایسا کام ہے جس کی مزدوری یا اجرت جنت ہے، یعنی لوگ جنت کے خیال سے عبادت کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اس سے بے نیاز ہو کر حضور قلب اور سچے جذبوں کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اندر قیام نماز میں کھڑا ہونا، مقتدی دوسروں کے پیچھے نماز پڑھنا۔ سید السادات سیدوں کا سید، سرداروں کا سردار، سفال کہتے ہیں مٹی کا برتن۔